سب سے بڑا قتل، اور آج تک وہ تاریخ میں چھپا ہوا ہے۔ میں اپنی قوم کے نوجوان نسل کی توجہ اس موضوع کی طرف مبذول کروانے کے لیے جملہ پڑھنے لگا۔ مورخ نے ظلم کیا، اس نے لکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ علی کا قاتل تھا، یہ کرائے کا قاتل تھا۔ پوری توجہ سے ان حماق سے گفتگو سنیے گا۔ کوشش کیا کرتا ہوں کہ ایسے موضوعات منبر پہ پڑھے جائیں جو تبلیغ بھی اور وقت کی ضرورت بھی۔ بالکل قتل حسین میں بھی ایسا ہی ہوا، صرف ایک یزید کو پیش کیا گیا اور باقی کردار چھپائے گئے۔ قتل علی میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا، صرف ابن ملجم کو پیش کیا گیا، جبکہ ابن ملجم کرائے کا قاتل تھا۔ کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت ہے۔ جو نوجوان بول سکے وہ سر سجدوں میں سر رکھ کے گردنیں دینا، یہ علی والوں کا مدتوں سے شیوا۔ ابن ملجم کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے کہ ابن ملجم کو بھیجا کس نے، اس کا ذہن کس نے بنایا، آلہ قتل کہاں سے خریدا گیا، اور علی کے قتل کے پیچھے وہ محرکات کون کون سے تھے۔ اگر آپ پسند کریں تو میں یہ موضوع منبر پہ پڑھوں، پوری آپ کی توجہ مانگتے ہوئے میں علی کے قتل کی وجوہات پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری مجبوری ہے، میرے لیے کسی عام انسان کا قتل نہیں۔ منبر سے یہ موضوع پڑھتے ہوئے بندے اس لیے کتراتے ہیں کہ ہم علی کے قتل سے پردہ اٹھائیں گے تو دوسری طرف کسی کے مذہب کی نامور شخصیات نکل آئیں گی۔ مجھے یہ مجبوری بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ادھر کسی کی مذہب کی شخصیت ہے، علی میرے مذہب کا نام ہے۔ کسی کی جھونپڑی کو آگ لگے تو بے شک لگے، ہمیں کرنی ہے قتل علی کی تحقیق۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ قتل میں خاموشی بھی قتل سمجھی جاتی ہے۔ جس نے قتل پہ خاموشی کی، چلے میں بہت دور نہ جاؤں، پچھلے مہینوں کی بات کر لیتا ہوں۔ نیوزی لینڈ کی مسجد میں 69 نمازیوں پہ فائرنگ ہوئی، وہ بھی مسجد میں قتل ہوئے، 40 لوگ تھے۔ پوری دنیا نے ان کے حق میں آواز اٹھائی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کسی مسلک، کسی فرقے بالا تر ہو کے، بلکہ لوگوں نے مذہب بھی نہیں دیکھا، غیر مذہب نے ان کے حق میں آواز اٹھائی۔ احتجاج پوری دنیا میں اتنا ہوا کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو سیاہ لباس پہن کے مسلمانوں کے گھروں میں جانا پڑا۔ اس نے اپنی پارلیمنٹ کے اجلاس کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کروایا۔ جب اس سے صحافیوں نے پوچھا تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، اس عورت نے جواب دے کے بڑے بڑے مسلمان مولویوں کے برج زمین پہ پھینک دیے۔ اس نے کہا میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے، میں نے لباس مسلمانوں والا پہنا، میں نے قرآن کی تلاوت سے آغاز کروایا، اس لیے کہ قاتل کا تعلق میرے قبیلے سے ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا تعلق مقتول سے ہے، قاتل سے نہیں ہے۔ مسلمان غیرت کر، 19 رمضان کو کوفہ کی مسجد میں علی کا قتل ہوا ہے۔ مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھول اور تراویحوں کے بعد دنیا کو بتا تیرا تعلق قاتل کے ساتھ ہے یا مقتول کے ساتھ؟ کس کے ساتھ ہے تیرا؟ بسم اللہ سے بڑا اجازت ہے پڑھی جائے تحقیق، بالکل مجمع سکوت بھی طاری ہو جائے، اس کی بھی مجھے ایک لمحے کے لیے پرواہ نہیں، لیکن توجہ کی تار کو نہ ٹوٹنے دیجیے۔ میں تاریخ کی خاردار وادیوں سے گزرتا ہوا، میں نے کہا ایک لمحے کے لیے مجھے کوئی خوف میرے ذہن پہ نہیں کہ میں قتل علی کی تحقیق پڑھوں تو کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ میری مجبوری علی ہے، میرے پاس اس سے بڑا کوئی جواز ہے ہی نہیں۔ دنیا باپ کے قاتل کو معاف نہیں کرتی، تو پھر میرے تو مذہب کا قتل۔ یہ ہے 1440 ہجری، 40 ہجری کو مولا علی کا قتل ہوا، 1400 سال گزر ہو گئے اس فائل کو بند ہوئے، تاریخ میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔
باہر صرف ایک قاتل کا نام لکھ دیا، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ قاتل ہے، اس پہ لعنت کرو اور مطمئن ہو کے گھروں میں چلے جاؤ، باقی پورے ملت میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دور کے خلیفہ کا قتل ہو؟ بسم اللہ۔ ایک مسلمانوں کے، چلے ہمارے تو پہلے امام ہیں، اہل سنت کے تو چوتھے خلیفہ ہیں، گزرا والا ہے سرکار، دنا اور دانش مندی آپ کی دھرتی کا وتیرہ ہے اور خاصہ ہے۔ آپ کے سامنے میں پہلی دلیل قتل علی پہ پڑھنے لگا۔ اندھا قتل ہو جائے نا جی کسی جگہ پہ، اندھا قتل، اور قاتل کا بالکل بھی پتہ نہ ہو، تو پہلا سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ پتہ کرو مقتول کی دشمنی کس کس سے تھی۔ اتنے بندے مجھے چاہیے تو جو بول پڑے، اتنے میرے ساتھ رہنا، میں موضوع پورا پڑھ دوں گا اگر اتنے بندے میرے ساتھ۔ پہلا سوال ذہن میں ابھرتا ہے، مقتول کی دشمنی کس کس سے؟ بندے کہتے ہیں جی مقتول کی دشمنی اگر ہم بچپن سے دیکھنا شروع کریں تو بچپن میں بھی لڑائیاں، جوانی میں بھی جھگڑے، جائیداد کے تنازع، بہت ساری اس کی زندگی میں تو بہت سے لوگوں سے اس کے اختلافات رہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ ساری دشمنیاں نہیں دیکھنی، قتل ہونے سے پہلے آخری لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ اب مجمع چوب بھی ہو جائے تو میں اکیلا بھی 12ویں کی کچہری میں کھڑا ہوں، میرا بادشاہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں اس کے دادے کے قتل کی تحقیق پڑھ رہا ہوں۔ آج زمانہ صرف ایک ہی سوال کا مجھے جواب لے کے بتائے کہ علی کی قتل سے پہلے آخری لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ تو 40 ہجری کو علی کا قتل ہوا ہے، 36 ہجری کو جمل ہوئی ہے، 37 ہجری کو صفین ہوئی ہے۔ علی کے قاتل کا تو پتہ چل گیا، علی کا قاتل یا جمل میں کھڑا ہے یا صفین میں کھڑا۔ علی کے قاتلوں کا سراغ پہلا کھرا ہاتھ آ گیا جی۔ اجازت ہے چلے پیچھے؟ ساتھ تو میرا دیتے رہنا، چپ کر کے میرے پیچھے چلتے رہنا، یوں قاتل کے گریبان میں جا کے ہاتھ ڈالوں۔ بالکل ایک لمحے کے لیے ذہن میں نہیں آیا کہ میل زمین پہ نہ چلی جائے، ادھورا پیغام چلا جائے، یہ ویڈیو ریکارڈ کر لے، یہ بات محفوظ ہو جائے، کسی بھی چوک میں علی اور زہرا کی وکالت کرتا مارا بھی جاؤں، یہ لفظ محفوظ ہو جانے چاہیے کہ قتل علی رہنا جی، لے جی قتل علی کا پہلا سراغ مل گیا۔ آخری لڑائیاں 3 اور 4 سال پہلے ہوئی، اور وہ جمل ہوئی اور صفین ہوئی۔ جب میں نے تاریخ کے کلیجے پہ ہاتھ ڈال کے کہا کہ بتا جمل میں علی کے مقابلے میں کون تھا، صفین میں علی کے مقابلے میں کون تھا، تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا، تاریخ کے جسم پہ یوں کب کبھی تاری ہوئے۔ تاریخ نہ مجھ سے سچائیاں نہ گلوانا، جمل میں بھی یہودی نہیں تھے، صفین میں بھی کافر نہیں تھے، وہاں بھی مسلمان کھڑے تھے، یہاں بھی مسلمان کھڑے تھے۔ میں نے تاریخ سے کہا میری مجبوری ہے، میرے مرشد کا قتل ہے، میرے رہبر کا قتل ہے، میں نے تیری تہ تک پہنچنا ہے، مجھے بتا جمل میں کون آیا تھا، صفین میں کون آیا تھا؟ اس کا جمل کی کمانڈنگ ایک نبی کی زوجہ کر رہی تھی، صفین میں ایک لشکر کا سپہ سالار نبی کا صحابی تھا۔ میں نے کہا مجھے نام نہ بتانا، کوئی بھی تھا، میرے سامنے نبی کی حدیث ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، جمل میں جو بھی آیا، صفین میں جو بھی آیا، علی کے مقابلے پہ نہیں آیا، حق کے مقابلے پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑائی جمل میں بھی علی حق پہ، صفین میں بھی علی حق۔ آئیے پہلی لڑائی کی طرف چلتے ہیں اور تاریخ سے پوچھتے ہیں پہلی لڑائی کی وجہ۔ پراپرٹی، جگیر، جائیداد، تخت، تاج، حکومت۔ تاریخ نے کہا یہ سارے سوالوں کے جواب نہیں کی صورت میں۔ میں نے کہا پھر علی سے لڑے کیوں تھے؟ اب میں نے پہلے کہا ہے کہ واللہ بخدا یہ ممبر کے غلاف پہ میرا ہاتھ، اگر آپ کہیں نا کہ میں نے کسی ایک صفحے سے پڑھ کے آپ کو سنا دیا، دانتوں کو پسینہ آتا ہے تاریخ سے یہ حقیقت نکالنے کے لیے جو میں آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ جب تیسری خلافت کا دور تھا، تیسری خلافت، اس وقت مسلمانوں کے مدینے میں 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کا بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ ہسٹری ہے اور تاریخ کبھی بھی شیعہ سنی نہیں ہوتی، تاریخ کی حیثیت آج کے دور میں اخبار کی ہے۔ مورخ نے لکھا ہے واقعہ، ہم نے وہ واقعہ پڑھنا ہے، نتیجہ ہم نے آپ کے سامنے نکالا۔ تاریخ نے کہا کہ 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ پہلا کس نے قبول نہیں کیا؟ پہلا ایک گروہ تھا نبی کی بیویوں کا، انہوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ نے آتے ہی نبی کی بیویوں کے وظیفوں میں کمی کر دی تھی۔
بچے ساتھ ساتھ سنتے آنا، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے آنا. تیسری خلافت کے دور میں نبی کی ازواج جو تھیں انہوں نے تیسری خلافت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ اس لیے طے نہ کیا کہ انہوں نے وظائف میں کمی کر دی تھی، کیونکہ نبی کی ہر بیوی کو نبی کے بعد بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا. ایک ہی نبی کی بیوی ہے جس نے وظیفہ نہیں لیا. باقی وظیفے مقرر تھے اور ہر ایک کا وظیفہ علیحدہ علیحدہ تھا. یہاں پہ میرا پہلا سوال ہے طریق مورخ سے کہ جب سب ایک جیسی رتبے میں تھیں، وظیفہ علیحدہ علیحدہ، جب برابر تھا، رتبہ ایک جیسا تھا، تعلق نبی کے ساتھ تھا، وظیفہ ایک جیسا کیوں؟ طریق کے ماتھے پہ پسینہ آیا. طریق نے کہا اصل میں وجہ یہ تھی وظیفے ملتے تھے رشتہ داری کی بنیاد پہ. میں تو پڑھتا چلا جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ سن رہے کہ نہیں. وظیفے ملتے تھے جس کی حکومت سے جتنی رشتہ داری تھی اسے اتنا وظیفہ ملتا تھا. میں نے جملہ پڑھا کوٹ شاہ میں 9 10 12 بندوں نے تائید کر دی کہ واقعتاً یہ ٹھیک ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر ملتے ہوں گے، لیکن بات اس سے بھی زیادہ تلخ ہے اور حقیقتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے تو مجھے غازی عباس کی علم کی قسم ہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو، مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو. وظیفے رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں ملتے تھے، علی سے دشمنی کی وجہ سے ملتے تھے. جس کی جتنی دشمنی زیادہ ہوتی، جس کی جتنی دشمنی زیادہ تھی اسے اتنا زیادہ نوازا جاتا. موضوع پسند ہے یا نہیں ہے سر؟ بسم اللہ سر. یہ آج مشکل پہلا نبی کی بیویاں. دوسرا مدینے کے جو پرانے لوگ تھے نا جی، جو پرانے مدینے کے باسی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے مکے میں کلمہ پڑھا تھا. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نبی کا کلمہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے پڑھا تھا. یہ امیر لوگ، یہ رائل فیملیز، یہ جگیردار طبقہ، یہ بہت بعد میں مسلمان ہوا تھا. یہ مسلمان ہوئے تھے حکومت کی وجہ سے. غریبوں نے کلمہ پہلے پڑھ لیا تھا. وجہ کیا تھی؟ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے. نبی نے انہیں عزت ہی اتنی دے دی، اتنی عرب کے غریبوں کو نبی نے عزت دی کہ وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب نہیں بیٹھ سکتے تھے اور یہاں وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. ابو جہل نے انہیں کہا اوے کس اللہ کو مانتے ہو؟ اسے کہا محمد کے اللہ کو. اسے کہا اوے غلاموں وہ نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے. اس نے کہا ہے تو ہم نے مان. یہ اصل اسلام کے لوگ تھے. انہوں نے چمڑیاں اکھڑوائی، انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا. یہ دولت کے لالچ کی وجہ سے نہیں آئے تھے، یہ علی کی تلوار کے ڈر سے نہیں آئے تھے، یہ بی بی خدیجہ سے قرضے معاف کروانے کے لیے نہیں آئے تھے. انہوں نے اسٹیٹ نہیں دیکھی، انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلامی سلطنت بن جائے گی، اسلامی حکومت بن جائے گی، ہم میں سے کوئی گورنر ہو جائے گا، کوئی وزیر خزانہ ہو جائے گا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے صرف کردار مصطفیٰ دیکھا. ان لوگوں نے بھی تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. توجہ سے بات سنتے آئیے. وجہ کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. بادشاہ حسین آپ کی تائید پہ آپ کا ہاتھ اٹھانا گواہی کے طور پہ درج ہے. اس بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. مروان اس کا نام تھا، حکم کا بیٹا تھا. باپ اور بیٹا دونوں مل کے رسالت ماپ گلیوں میں چلتے تھے. یہ پیچھے نبی کی نقلیں اتارتے تھے اور نبی کو تان و تشنیع، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، توہین کرتے تھے. نبی نے حکم نہیں دیا، اس نے دیا کہ تو برداشت کر لیتا ہے، مجھ سے نہیں. انہیں مدینے سے باہر نکال، انہیں مدینے سے اتنا باہر نکال کہ تیرے بعد جو بھی تیری جگہ پہ آئے وہ ان کو مزید باہر نکال. جب تیسرا خلیفہ آیا تو بجائے ان کو باہر نکالنے کے اسے مدینے بلایا. صرف مدینے نہیں بلایا، اس سے مصر جیسی اہم ریاست کا گورنر بنا دیا. نوجوانوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں گی لیکن ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھنا. یہ میں پوری تاریخ کا سفر لمحوں میں کرنے لگا. مصر کا گورنر بنا دیا. مصر اس دور کی سب سے مہنگی اسلامی ریاست تھی، سب سے زیادہ پیسہ مصر سے آتا تھا.
اور سب سے بڑے خائن کو اس کے اوپر گورنر لگا دیا۔ مدینے کے لوگوں نے جو پرانے رہنے والے تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے حضرت محمد بن ابی بکر کے پاس۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ بسم اللہ۔ محمد بن ابی بکر کے پاس، اور انہوں نے آگے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ آپ جا کے مولا علی سے کہیں کہ اسے کہے کہ اسے مصر کی گورنری سے ہٹائے۔ محمد بن ابی بکر رات کے وقت مولا علی کے پاس گھر آئے۔ اور ایک بات میں اور اپنے بچوں کو بتاؤں، مسلمان تاریخ نے بڑا ظلم کیا ہے۔ انہوں نے 3 حکومتوں میں جو مولا علی کا دور تھا اسے لکھا کہ علی نے دور جو ہے یہ خاموشی میں گزارا، گوشہ نشینی میں گزارا، علی گھر سے نہیں نکلتے تھے، علی قرآن جمع کرتے تھے۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے یہ علی جیسی شخصیت کے ساتھ کہ علی کے اتنے لمبے دور کو صرف چند جملوں میں بند کر دیا گیا۔ اور شیعہ بھی یہی جملے ممبر سے میں نے خود سنے ہیں، بندے کہتے علی قرآن جمع کر رہے تھے۔ وہ کون سا قرآن تھا جو علی کے پاس نہیں تھا؟ میری سمجھ میں آج تک یہ فلسفہ نہیں آیا کہ وہ کون سا قرآن تھا جو علی جمع کر رہے تھے۔ قرآن تو سارا علی کے سینے پہ، بلکہ علی خود قرآن کا جسم تھے۔ علی کہاں سے قرآن جمع کر رہے تھے؟ اگر میں اس میں پوری 45-50 منٹ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مولا علی کا وہ جو دور تھا وہ بڑا انقلابی دور تھا۔ مولا اس دور میں مدینے میں نہیں رہتے تھے، مولا مدینے سے چلے گئے تھے۔ مدینے کے تھوڑا باہر جا کے مولا نے ایک اپنا فارم ہاؤس بنایا تھا جس کا نام جمبو تھا، جسے آج مدینے میں بیر علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مولا نے مدینے کے باہر جا کے بنا دیا تھا۔ اس پورے دور میں مولا نے پہلی بار جو کنویں کھودے تھے، یہ مولا نے 24 کنویں اس دور میں اپنے ہاتھوں سے کھودے تھے۔ کنویں سے پانی لے کے زمینوں تک پہنچانا مولا علی نے اپنے دور میں شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے کپاس مدینے میں مولا علی نے کاشت کی تھی۔ یہی کپاس جس کی روئی گھر آتی تھی، بی بی کاٹتی تھی، چادریں بناتی تھی، اور اسی روئی کی ہاتھ کی بنے ہوا رومال آج بھی ہور کے ہاتھ ماتھے پہ۔ یہ پورا ایک دور ہے مولا علی کا جو دور پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مجھے پڑھنی ہے قتل علی کی وجہ۔ متلاشی ہے سرکار آپ ان حقائق کے۔ اب محمد بن ابی بکر جو ہے وہ مولا علی کے پاس گئے۔ مولا علی سے کہا کہ مولا آپ اس سے جا کے کہیں خلیفہ سے کہ یہ اس کو معزول کرے۔ مولا محمد بن ابی بکر کو ساتھ لے کے دربار میں گئے۔ جب دربار میں پہنچے تو نوکر نے جا کے انہیں بتایا کہ اصل حاکم آیا ہے۔ جو بندے سر ہلا رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر جاگ جائیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ اسے جا کے خبر دی کہ اصل حاکم ہے، حقیقی وارث آیا ہے۔ وہ اٹھ کے اور کیا انہوں نے مولا علی سے پوچھا، جی ہاں جی اے وصی رسول، اے جانشین پیغمبر، اے دماد رسول، آپ کیوں آئے؟ مولا فرمایا میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں کہ تو نے اسے مصر کا گورنر کیوں لگایا؟ اس کا آپ نے حکم کرتے ہیں تو ہم اسے ابھی عہدے سے ہٹا دیتے، تو آپ کو موضوع بندہ آپ دے دیں جسے ہم مصر کا گورنر لگائیں۔ محمد بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اسے محمد بن ابی بکر طرف دیکھ کے کہا میرے خیال میں محمد سے زیادہ موضوع کوئی نہیں ہے، اسے مصر کا گورنر لگا دیتے۔ فوری طور پہ اپنے کاتب کو جگایا کہ ایک سرکاری حکم نامہ لکھا کہ محمد بن ابی بکر میرا خط لے کے تمہارے پاس آ رہا ہے، جو ہی محمد تیرے پاس پہنچے اپنے آپ کو عہدے سے معزول سمجھ، اپنی جگہ پہ محمد کو تخت پہ بٹھا، سارے انتظامات محمد کے حوالے کر کے خود مدینے پہنچ۔ یہ تحریر لکھ کے محمد بن ابی بکر کے حوالے کی۔ محمد بن ابی بکر نے تحریر کو بند کیا۔ مولا علی چلے دربار سے، مولا بازار میں، محمد ساتھ، محمد سوچ رہا علی کے آنے کی وجہ سے اس نے اتنا علی کا حیا کیا، اتنی علی کی عزت کی کہ مولا نے ایک ہی شکایت کی، اس نے فوراً دور کر دی۔ چلتے چلتے علی کے گھر کا دروازہ آ گیا۔ جو ہی علی دروازے سے ایک قدم اندر ایک باہر تھا، یا محمد نے کہا مولا آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں، زحمت دوبارہ نہ مجھے دینی پڑے، مجھے بتائیں کہ میں ابھی مصر کے لیے نکل جاؤں؟ مولا نے پردے سے پیچھے سر ہٹا کے کہا چلے جا، لیکن رات کو سفر نہ کرنا۔ چلے جا لیکن حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ محمد بن ابی بکر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب علی نے کہا ہے نا کہ نہیں کرنا، اس کا مطلب اس نہیں میں کوئی راز ہے۔ محمد بن ابی بکر نے ساتھ اپنے چند نوکر تیار کر کے محمد بن ابی بکر جب تیار ہو کے مدینہ سے نکلے ہیں تو شام ہو گئی مدینے میں۔ مدینہ سے تھوڑے سے فرسخ کے فاصلے پہ گئے تھے، رات ہو۔ محمد نے اپنے غلاموں سے کہا یہیں خیمے لگا دو۔ انہوں نے کہا جی ابھی سفر شروع کیا اور ابھی خیمے؟
اس کا علی نے کہا تھا رات کو سفر نہیں کرنا، حکم علی تھا، تو لہذا ابھی یہیں پہ خیمے لگیں گے. وہیں پہ پڑاؤ ہو گیا. پڑاؤ ہو کے آگ روشن کر دی گئی. آگ اس لیے روشن کی جاتی تھی کہ اگر کوئی دور سے گزر رہا ہو تو اسے پتا چلے کہ کوئی لوٹنے والے نہیں بیٹھے، کوئی شریف بیٹھے ہوئے، کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا. آگ روشن ہو گئی. جناب محمد بن ابی بکر نے آ کے خیمے میں مصلی بچھایا، عبادت الہیہ میں مشغول ہو گئے. ابھی محمد عبادت کر رہے تھے کہ محمد کو اپنے کانوں میں کسی گھوڑے کے دوڑنے کی ٹپوں کی آواز آئی. محمد بن ابی بکر نے فوراً کان آواز کی طرف کیا. اب آواز سے محمد بن ابی بکر نے اندازہ لگایا ایک ہی گھوڑا ہے، گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا ہے، بھاگ بھی تیز رہا ہے، نکلا بھی ابھی مدینے سے ہے. پھر فوراً ذہن میں سوال ہے، اگر یہ شخص مدینے سے نکلا تھا، یہ رات کے وقت اکیلا سفر کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس نے سفر کرنا تھا تو یہاں قافلہ تھا، یہ قافلے کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال ذہن میں تھے. یا علی کی بات آ گئی یاد، رات کو سفر نہ کرنا. محمد بن ابی بکر تو پہلے ہی رات ڈھونڈ رہا تھا. محمد بن ابی بکر نے فوراً خیمے سے باہر نکلے، اپنے گناہوں سے جلدی جلدی اٹھ گھوڑے پہ زین رکھ، بندہ پکڑ. اسے گھوڑے پہ زین رکھی، گھوڑا توڑایا، بندہ گرفتار کر کے محمد بن ابی بکر کے قدموں میں. محمد نے پوچھا کون ہے تو؟ اسے کہا جی مدینے کا رہنے والا. کہاں جا رہا ہے؟ یمن. کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا اسی ذاتی کام کے سلسلے. محمد بن ابی بکر نے اپنے نوکروں سے کہا اس کی تلاشی لو. جامع تلاشی لی گئی، کچھ ذاتی سامان کو زیادہ رہا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. محمد نے کہا اور اس کے پاس کیا؟ انہوں نے کہا اس کے گھوڑے کی گردن میں ایک مشکیزہ ہے پانی کا. پانی کا مشکیزہ نکالو. نکال. کیا ہے اس میں؟ اس کا پانی ہے. فرمایا اسے تلوار سے چیرو. چیرا. پانی بہاؤ. پانی بہایا. ہاتھ ڈالو. اندر سے شیشے کی بوتل، اس کے اندر ایک خط. محمد بن ابی بکر نے تلوار کی نیام مار کے بوتل کو توڑا. تیری طرف محمد میرا خط لے کے آ رہا ہے. محمد بن ابی بکر کے پہنچنے سے پہلے کہ تیز رفتار گھوڑا سوار سپاہی تجھ تک پہنچ جائے گا. ایک دستہ لشکر کا مصر کے باہر کھڑا کر دینا جو محمد کو تجھ تک پہنچنے سے پہلے قتل کر دے، اور محمد کی لاش کسی ویرانے میں پھینک دینا. محمد بن ابی بکر نے خط پڑھا. خط کو اور نیتوں کے لہجے سننے والے اور ارادوں سے باخبر، اے نوکروں کی عزتیں رکھنے والے، بادشاہ حسین مالک کرم ہو گیا تیرا، بندے کو گریبان سے پکڑا. مدینے میں جا کے علی کے دروازے کے باہر محمد بن پسند ہے موضوع کے نہیں پسند ہے. بندہ گرفتار ہو گیا. اس نے کہا یا علی بندہ گرفتار ہو گیا. علی باہر آئے. محمد نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا مولا جب خبر تھی مجھے کیوں بھیجا؟ مولا مسکرا کے فرماتے محمد میں ثبوت کے بغیر حملہ نہیں کرتا. آیا کہاں سے لا گئی دنیا علی جیسا امام. بندے کو پکڑا اور مولا علی اپنے گھر میں گئے. تاریخ کہتی ہے علی نے زرد رنگ کی عبا پہنی. زرد عبا ہمیشہ مولا علی جنگ میں جاتے ہوئے استعمال کرتے. جب علی اپنے کاندھے پہ زرد عبا رکھتے تھے تو اس رات مولا نے زرد عبا اپنے کاندھے پہ رکھی. کاندھے پہ رکھ کے مولا دربار کی طرف گئے. دربار کے باہر نیزے بردار مشعلیں لے کے سپاہی کھڑے تھے. علی ٹھوکر سے دروازہ کھولا. اٹھاؤ اسے. علی کا جلال دل سے زمین پہ گرا. نہ تاج سنبھلا نہ آواز سنبھلی. بڑبڑاتے ہوئے علی کے سامنے آ کے جی یا علی حکم. علی فرما کہ یہ کاسہ تیرا ہے. مولا محمد خط دے. خط تیرا ہے. علی نے فرمایا چمڑا دربار کا ہے. دربار میں بیچنا خریدنا جرم تھا. مولا نے فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے. اب اسے انکار نہیں ہو سکتا. دستخط تیرے ہیں. مہر تیری ہے. کاسہ تیرا ہے. گھوڑا دربار کا ہے. جی میرا. اتنا کہنا تھا یا علی مڑے بلا تشبیہ. علی چلنے لگے پیچھے. یا علی بات تو سنیں گے. فرمایا بس اب علی کی کوئی ذمہ داری نہیں.
हाय 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 हाय। बस अब अली की जिम्मेदारी। मौला बात तो सुनिए। मौला मौला मेरी 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 अली दरबार से बाहर गए। दरबार से बाहर गए, खबर मदीने में आग की तरफ फैल गई। जो एक ग्रोह पहले ही दुश्मनी में आमादा था, उनके हाथ ये जवाब आ गया। उन्होंने खलीफा के घर का घेराव कर लिया। पूरी रात बंदों ने घर का घेराव किए रखा। तारीख में जुमले ना हो मैं इस चौक में गर्दन का लहू दूं। इसने दीवार के पीछे एक चीज रख के उस पे खड़े होके ऊंची आवाज में कहा, कोई अली को बताए कि मैं प्यासा हूं। कोई अली को जाके खबर दे के मैं भूखा हूं। इतना सख्त पहरा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता था। या यकदम गली में दो साए दाखिल हुए। सिपाहियों ने कहा रोको रोको रोको, इसे कौन है? पीछे से आवाज आई, रास्ता दो, हसन और हुसैन आ रहे हैं। नेज़े हटे। जब रोशनी में शहजादे आए, हसन के हाथ में खाना, हुसैन के हाथ में पानी। शहजादों ने दीवार पे खाना और पानी रख के कहा, सखी ने भेजा है। इसने दीवार के पीछे से खड़े होकर आवाज देकर, शहजादो बाबे को बताओ मेरी जान खतरे में है। हसन हुसैन ने कहा, तूने सिर्फ खाना और पानी मांगा था। हुकूमत के मामलात में अली नहीं बोलेंगे, मदीने के मुकामी इख्तलाफात में अली नहीं बोलेंगे। ये कह के हसन और हुसैन गए। रात के वक्त किसी ने दीवार फलांगी। पता उन्हें चल गया था कि अब ये अली को पुकारना शुरू हो गए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा, ये रात बड़ी है। मैं उसी रात में खलीफा का कत्ल हो गया। कत्ल जब हुआ, खलीफा का खबर पहुंच गई पूरे दुनिया में, अरब दुनिया में। एक नबी की बीवी जो है वो मदीना से इसी खलीफा से नाराज होके बसरा चली गई थी। तो जो है पूरी साबान के नहीं है सरकार। ऐसे ना हो कि मैं कहूं कि आप महजूज होकर सुन रहे हो और आप बिल्कुल सो रहे हो। हूं हाँ थोड़ी थोड़ी करते रहिएगा, 1.5-2 मिनट बाद यार। उन्हें बसरे खबर मिली कि आइए काम बड़ा आसान हो गया है, खलीफा कत्ल हो गया है। कत्ल डालते हैं अली के सर, अली की दुश्मनी भी पूरी हो जाएगी। वो तो हुई हुई, हुकूमत में कब्जा हमारा हो जाएगा। ये एक पूरा ग्रोह लेके, एक लश्कर लेके बसरा से रवाना हो गए। खबर मदीने पहुंच गई। मौला ने एक मखसूस सहाबा का लश्कर साथ लिया। अली ने रस्ते में जाके कहा, इन्हें मदीने दाखिल होने से पहले रोके। रस्ते में एक मैदान में जाके दोनों फौजों का आमना सामना हो गया। क्योंकि वो जो आई थी वो ऊंट पे बैठी हुई थी। ऊंट को अरबी में जमल कहा जाता है। जिस मैदान में जाके वो ऊंट रुका उसे कहते हैं मैदान जमल, जिसकी वजह से ये जंग मशहूर है, जंगे जमल। अब वहां पे आके ऊंट खड़ा हो गया। ऊंट जब खड़ा हुआ तो उससे पहले रस्ते में एक लाइन में भूल गया, मैं एक लम्हे के लिए वापस जाता हूं। एक जगह पे गुजरते हुए इस ऊंट पे कुत्ते भौंके थे। इस बीबी ने तलहा और जुबैर से पूछा, ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा मकाम हवाब है। इसने लर्ज के कहा, आधी रात को मुझे मोहम्मद ने जगा के कहा था, जिसे मकाम हवाब के कुत्ते भौंके वो हक पे नहीं होगे। मेरी बीवियों में से एक बीवी जिसे हवाब के कुत्ते भौंकेंगे, वो हक के खिलाफ थे। 40 बंदों ने कुरान पे हाथ रख के गवाही दी कि ये जगह हवाब नहीं। ये इस्लाम की पहली झूठी गवाहियां थी। जिन्होंने हवा पे झूठी गवाहियां दे दी, यही गवाहियां फतक में इस्तेमाल हुई थी। अब आके खड़े हो गए, मैदान सज गया। अली हर सूरत कोशिश कर रहे थे कि जंग ना हो, क्योंकि उनकी साजिश थी कि अली के हाथों कत्ले आम हो ताकि हम अली की दुश्मनी में मजीद इजाफा कर सके। अली चाहते थे कि मजीद कत्ले आम ना हो। मौला अली ने, बस मैं बिल्कुल खत्म करने लगा हूं, चंद चेहरे नींद में आ गए तो अब मैं बिल्कुल खत्म करने लगा हूं। बस बात मुकम्मल करूं सरकार, बिस्मिल्लाह। मौला ने, बिस्मिल्लाह सरकार, बादशाह हुसैन इज्जत दे। मौला ने जनाब हसन को भेजा। हसन जाके समझा के आ। जनाब हसन आए। उस वक्त ये बीबी खेमे में थी। हसन ने आके कहा, मेरे बाबा अली ने मुझे भेजा है। बाबा जंग नहीं करना चाहते, बाबा चाहते हैं कि आप वापस मदीने खैर खैरियत से, आफियत से चले जाएं। ये ग्रोह आपको उकसा रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं हर सूरत में जंग करूंगा। मौला हसन वापस आए। मौला ने आके कहा, मौला बाबा मैंने कहा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मौला सोच रहे थे कि कहीं जंग रुके, जंग रुके। मौला ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। मौला फरमाया, मोहम्मद बिन अबी बकर तुम जाओ।
जब मोहम्मद बिन अबी बकर गए तो किताबें कहती हैं कि इनके खेमे के बाहर दो सिपाही खड़े थे पहरा देने के लिए। जब मोहम्मद अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने नेज़ों के साथ मोहम्मद को रोका। कहां जा रहे हैं? उसका मेरी बहन है, मैं मिलना चाहता हूं। उन्होंने मना किया है कि मोहम्मद भी आए तो मुझसे मिलने की इजाजत नहीं है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने दरवाजे से कहा, मैं भाई होकर मिलने आया हूं और आपने सिपाहियों के जरिए मुझे रोस्ट दिया है। उन्होंने अंदर बैठे हुए कहा, तू मेरा कोई भाई नहीं है, अगर तू मेरा भाई होता तो मेरे लश्कर पे होता, तू अली के लश्कर पे ना होता। जुमले मोहम्मद बिन अबी बकर के ना हो, मैं अपनी गर्दन का लहू दूं। मोहम्मद बिन अबी बकर का किस भाई होने का फायदा उठा रही है? तेरे जैसी 1000 बहनें हो, मैं अली की नौकरी से कुर्बान कर, मैं अली की नौकरी नहीं छोड़ सकता। मेरे सामने हदीस से पैगंबर है, मौजूद साहब, मैं बाहर दूं अली के नौकरी से। उसका फिर मोहम्मद वापस जा, मोहम्मद बिन अबी बकर वापस आ गए। सुबह के वक्त ऊंट को मैदान के बिल्कुल वस्त में लाके खड़ा कर दिया। तारीखें कहती है ऊंट भी आम ऊंट को जैसा नहीं था, इसका चेहरा हैबतनाक था, नुकीले दांत थे, लंबा कद था। ऊंटों में भी वहशतनाक ऊंट था, जिसमें लाके अमारी रखी गई, अमारी में उन्हें बिठाया गया, इर्द गिर्द हसार घोड़ों का बांधा गया। जब मौला अली ने फरमाया सिपाहियों से कि हमला किया जाए, हमला करने के लिए जब अली के नौकर आगे गए और सफ बांध के खड़े हुए कि कोई मुकाबले पे आना चाहे तो आए, किताबें कहती हैं कि दूसरी तरफ से अब क्या, और अली के नौकरों की तलवार के नीचे जाकर अपनी गर्दन कर दी। गर्दनें कटनी शुरू हो गई। लोग रज़ाकराना तौर पे अपने आप को मौत की घाट उतारना शुरू। सिपाहियों ने कहा, ये अली लड़े किससे? हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो सामने आके गर्दनें कर देते हैं। ऊंटों की कोई मुहार चूम रहा है, कोई ऊंट के पांव चूम रहा है। अली ने खड़े होकर फरमाया, मुझे अंदेशा है जैसे सामरी के बछड़े की पूजा हुई थी, इस ऊंट की पूजा ना होनी शुरू हो जाए। तो मौला फिर इसका हल क्या है? मौला ने फरमाया, इसका हल है सिपाही वापस आओ, तीर अंदाज नीचे उतरो, वापस आओ। सारे अली के पीछे वापस आए। मालिक के अस्तर खैमे से निकले। हुक्म बादशाह, मालिक घोड़े की जीन पे आ, तलवार निकाल। मालिक घोड़े की जीन पे बैठे। मौला हुक्म फरमाया, ऊंट की टांग काट के आ। अब अली के नौकर पीछे बैठे, अली के बेटे जो हैं वो टीले पे हैं और अली देख रहे हैं। मालिक के अस्तर घोड़े की जीन पे, हुक्म अली आया, तलवार न्याम से निकाली, पूरी शिद्दत से मालिक दौड़ के गए, घोड़े की जीन छोड़ी, घुटनों के बल खड़े होकर मालिक ने वार किया, ऊंट की गर्दन काटी। मालिक घोड़े की पुछ पे सवार हुए, घोड़ा आगे निकल गया। पीछे मुड़ के मालिक ने देखा 3 ऊंटे, टांगों पे ऊंट खड़ा है, एक टांग कट चुकी है लेकिन ऊंट खड़ा है। मालिक फिर वापस आगे से घूम के फिर वापस आए, पूरी शिद्दत के साथ दूसरा वार किया, दूसरी टांग कट गई, 2 टांगे ऊंट खड़ा। मालिक फिर टीले के ऊपर से घूम के आए, फिर तलवार को न्याम में दोहराते हुए फिर आके पूरी शिद्दत से वार, तीसरी टांग कट गई, एक टांग पे ऊंट खड़ा है। जब एक टांग पे खड़ा ऊंट देखा तो उधर वाले लश्कर में शोर मच गया, हक हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, ये है अल्लाह की गैबी कुव्वत, ये है अल्लाह की गैबी ताकत। ये देखो अली ने ऊंट की टांगे भी कटवा दी लेकिन अल्लाह उस ऊंट को गिरने नहीं दे रहा। अली के नौकरों में सनसनाटी हो गई, या अली ये क्या हुआ? अली फौरन अली ने अपनी अबा फेंकी, अली टीले पे आए, मालिक जी मौला, मालिक टांग काट। मौला काट रहा, ऊंट गिर नहीं रहा। फरमाया ला हौला वाला पढ़ के काट, ऊंट नहीं शैतान खड़ा है। मालिक ला हौला वाला पढ़ के ऊंट की अगली टांग कर, किताबें कहती है मालिक ने अपने घोड़े को दौड़ाया, मालिक ने दोनों घुटने जमीन पर के ला हौला वाला पढ़ के मालिक ने ऊंट की टांग काटी। टांग का कटना था, ऊंट जमीन पे गिरने लगा, हमारी जमीन पे आने लगी, लोगों के दिल धड़कने बंद हो गए। ये अली ने क्या किया है? अभी नबी की सौजा की तौहीन होने लगी है, अभी हमारी ऊंट की पोस्ट से जमीन पे आई नहीं थी, ये अली की पोस्ट के पीछे से एक बिजली की तेजी से जवान पूरी ताकत के साथ घोड़ा दौड़ा के भागा। उसने हमारी जमीन पे आने से पहले हौदस के अंदर हाथ डाला, उन्हें उठा के घोड़े के पोष में बिठाया। उसने पीछे से आवाज हकेगा, हाय क्या किया अली ने? नबी की सौजा को गैर का हाथ लग गया। उसने नकाब हटाकर, चुप, तेरा भाई मोहम्मद बिन अबी बकर हो। न गैर नहीं, तेरा भाई मोहम्मद।
بادشاہ حسین عزت دے جس نے 45 منٹ میرا ساتھ دیا، اگلی صدر بھی اسی بندے کے لیے. اب جس جملے کے لیے جی پوری محنت کی ہے نا جی، جملہ نہیں پڑھنے لگا، میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا. ایک لمحے کے لیے کوٹ شاہ اپنی سماعتیں مجھے ادھار دے دے، اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ ہلکا محسوس کرو گے. یا جب محمد کی آواز آئی دوبارہ آ کے خیمے میں بٹھایا گیا. علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے باہر آئے. علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا، پھر میں نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا. میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس چلی جائیں، لیکن آپ نے اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا. مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی. انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا، میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا. اتنا کہنا تھا. علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں، تھی ہے نہیں. اتنا جملہ کہنا تو نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے. علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر. میں ہوں نفس پیغمبر، میں ہوں نفس اللہ. ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے، اللہ کا نفس بھی تھا، محمد کا نفس بھی تھا. اور جو نکاح پڑھواتے ہیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے جب صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو نفسی کا لفظ آتا ہے، نکاح جسم کا نہیں نفس کا ہوتا ہے. نفس محمد کا نام علی ہے، نفس محمد تھا نہیں، نفس محمد ہے. آج بھی کوئی اختیار محمد کو پردے میں بیٹھ کے استعمال کر رہا ہے. بس یہ ایسا واقعہ رونما ہونا تھا یا علی کی دشمنی اور پھیل گئی. پھر صفین آ گئی، صفین میں پھر علی کے دشمن علی کے سامنے نئے طریقے سے سامنے آ گئے. جمل اور صفین کی لڑائی کا بدلہ لینے کی خاطر شام سے زہر مدین کوفے بھجوائی گئی. کوفے میں قطامہ نامی عورت کو تیار کیا گیا. یمن سے ایک بندے کو خریدا گیا جس کا نام عبد الرحمن تھا، اسے کوفے بھیجا گیا. یہ قتل علی سے 1 مہینہ پہلے کوفے پہنچ گیا. جب یہ کوفے میں داخل ہوا یہ پہلی بار مسجد میں علی کے پیچھے نماز پڑھنے آیا. مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوفے میں تھا یا بیمار ہو گیا. تاریخ کہتی ہے اس کی دوا اور پانی لے کے خود علی اس کے گھر گئے. اس کا کوفے میں کوئی تھا نہیں. علی نے اسے اپنے ہاتھوں سے دوا پلائی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. اس ملاؤن نے کہا میں نے دنیا میں تجھ جیسا شریف امام نہیں دیکھا. اتنا جملہ کہنا تھا یا علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. اس نے کہا یا علی اب روئے کیوں ہیں؟ علی نے فرمایا ایک طرف میری امامت کی تعریفیں کرتا ہے، میری بیٹیوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے. اس کے گھر بیٹھ کے علی نے فرمایا تو میرا قاتل ہے. اس نے کہا یا علی میں آپ کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا. علی نے فرمایا میں جانتا ہوں تو میرا قاتل ہے. تو کس کے گھر میں رکا ہوا ہے؟ تو نے اپنی تلوار کہاں سے خرید کے کس زہر میں بجھائی ہوئی ہے؟ اگر تو کہے تو میں ابھی تجھے بتاؤں کہ اس وقت وہ تیری تلوار کس کے گھر زہر میں بجھی ہوئی ہے جو تو نے وہاں سے 10 دن کے بعد اٹھانی ہے. اس تلوار کو تو نے سنبھالنا ہے اور 19 کی صبح تو نے میرے سر پہ ضرب لگانی ہے. بس سادات و غیر سادات دکھ شیعوں کو یہی رلا گیا. عید قریب تھی اور زینب یتیم ہوئی. بیٹیوں سے یتیمی تو برداشت ہی نہیں ہوتی، وہ بھی پردیس میں، وہ بھی عید قریب. یہ جو دن ہوتے ہیں نا جی، یہ جو اب دن گزر رہے ہیں ان دنوں میں بیٹیوں کی نظریں ہوتی ہیں پیکے گھروں پہ. کوئی بھائی کے انتظار میں، کوئی بابے کے انتظار میں. کسی کو ہے میرا بھائی آ رہا ہوگا، کسی کو ہے میرا بابا آ رہا ہوگا. جتنے مومن بیٹھے ہو، بھائی بیٹھے ہو، بہنوں والے، تمہیں زینب کے اجڑنے کا واسطہ. زندگی میں بہنوں سے ناراض نہ ہونا. یہ بہنوں کی ناراضگیاں وقتی ہوتی ہیں، انہیں بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، انہیں بڑے مان ہوتے ہیں اپنے بھائیوں پہ. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے بس بہت زیادہ پڑ گیا. اتنا پڑھنا چاہیے نہیں تھا. وقت کے دامن میں وسعت نہیں. صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ 5 منٹ مصیبت پڑھوں گا. 2 آنسو آپ کی آنکھ سے آ گئے. ایک آنسو کی خیرات اور چاہیے.
ان پاک راتوں میں بیٹھ کے حسین کو رونے کا اجر بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ریڑی لگاتا ہوں نا جی بھائی، بہن کے گھر عید دینے جائے، بہن کو پتا ہوتا میرا بھائی غریب ہے، بہن عید لیتی نہیں، رو کے کہتی ہے تیری جوانی کی قسم مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں، تو چل کے میرے گھر آ گیا نا میرے لیے یہی بڑا ہے، بس تو میرے گھر آ جایا کر، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بہنوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے پیک کے گھروں کا، آپ کوئی مات میں بیٹھا ہے تو ہائے کہہ دینا یا ایک ہاتھ سینے پہ مار دینا۔ علی کے بعد کوفے میں پہلی عید تھی، حسن سر پہ بابے والا امامہ رکھ کے بہن کے گھر گئے، حسن کی آواز رو کے آئی زینب بابے کے بعد پہلی عید ہے، زینب میں حسن بھائی بن کے نہیں بابا بن کے آیا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارا گریہ بلند ہو جائے تو میں اسی روایت میں ممبر چھوڑ دوں۔ رو کے حسن کی آواز آئی زینب بھائی بن کے نہیں بابا بن کے آیا ہوں، زینب عید آ گئی ہے کچھ مانگ میں تجھے باپ بن کے دوں۔ اتنا کہنا تھا مصلی سے اٹھی علی کی نمازی بیٹی، بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، حسن کی داڑھی چوم کے کہتی تیری جوانی کی قسم ہے میں نے تو زندگی میں بابے سے بھی کچھ نہیں مانگا تھا، میں تو زندگی میں بابے سے کبھی بولی نہیں تھی۔ حسن رو کہتے پھر میری حسرت ہے تو مجھ سے کچھ مانگے میں تجھے دوں۔ رو کہتی ہے حسن میں جو مانگوں وہ دے گا۔ حسن نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، رکھے گا میں حسین ضامن دیتا ہوں تو جو مانگے گی میں دوں گا، جو معافی میں دے ایک حسینے پہ مارنا۔ زینب نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کہتی پھر میری منت ہے ایک بار عباس سے کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن کے مجھے میرے گھر میں چل کے دکھائے، میں غازی کو چلتا ہوا دیکھو مجھے میرا بابا علی یاد آئے۔ اور عباس جب چلتا ہے چلنے میں علی جیسا لگتا